چلانا ہے. ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جیسے آگ اور پانی میں ڈفرینٹ بہت ہے. تو جب پانی سے آگ کو گرم کرنا ہوتا ہے تو ایمان میں دیوتی کا واسطہ ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے یعنی اپنی پکار اللہ تک پہنچانے کے لیے کس کا واسطہ چاہیے؟ نبی کا. پہلے نبی سے مانگیں گے پھر نبی وہاں پہنچائیں گے. یہ لاجک کہاں سے نکالی آپ نے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. نبی واسطہ ہے اس طور پر کہ بندے کو اللہ سے ملا دے. دیکھو آپ کسی کو تلاش کر رہے تھے, نہیں ملا. روکنا روشا صاحب پر احسان کر روکنا بھیا. ہاں تو آپ نے سنا کہ اسماعیل طارق مسعود کہہ رہا ہے کہ وسیلے سے مراد جو ہے واسطہ نہیں ہے, ہدایت تک پہنچانا بس یہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد اس نے بس یہی مراد لیا ہے. جبکہ اس کے ابا جو ہے اسماعیل دہلوی اس نے خود لکھا, اس نے خود کہا ہے کہ جو ہے اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم میں لکھا ہے کہ وسیلے سے مراد پیر و مرشد ہے. اس کو اس کے ابا کی تو ماننا پڑے گی نا. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یوٹیوب پہ بیٹھنا چھوڑ دو اور جو ہے ذرا مطالعہ کرو کہ تمہارے باپوں نے کیا کیا لکھا. اور اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب القول الجمیل میں کہ وسیلے سے مراد پیر و مرشد ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور آیت پیش کر دوں قرآن کی. اللہ پاک نے جو ہے چوتھے پارے میں سورہ نساء آیت نمبر 63 اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب وہ تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. مطلب اللہ پاک خود جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر جو ہے بارگاہ میں بھیج رہا ہے. اور اگر تم اس سے مراد رہتے ہو کہ حیاتی میں ہی, تو اس کے علاوہ مفسرین نے لکھا, یہاں تک کہ آپ کے ہی معتبر مفسر جو ہیں تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر ایک شخص آیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک عرب دیہاتی آپ کے روزے پر حاضر ہوا اور روزہ شریف کی پاک مٹی اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ, جو آپ نے فرمایا میں نے سنا اور جو آپ پر اترا اس میں یہ آیت بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُونَ, میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا تو میں میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائی ہے. اس پر قبر شریف سے آواز آئی کہ تیری بخشش کی گئی. اس سے کچھ مسئلے معلوم ہوئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجت عرض کرنے کے لیے اس کے پیاروں کا وسیلہ بنانا کامیابی کا ذریعہ ہے. قبر پر حاجت کے لیے جانا بھی جاؤکا میں داخل ہے. وہ پچھلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وفات کے بعد اللہ کے پیاروں کو یا کے ساتھ پکارنا جائز ہے اور اللہ کے مقبول بندے مدد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت پوری ہوتی ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر جو ہے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے بولا کہ جو ہے وسیلہ کے لاجک کہاں سے لیا ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں. انہوں نے بولے لاجک کہاں سے لایا. ارے بھائی یہ لاجک کہاں سے لایا, ذرا قرآن پڑھو تو پتہ لگے گا آپ کو. ایک اور آپ کو حدیث شریف سنا دیتا ہوں. ایک نابینا بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ وہ مجھے عافیت بخشے. آپ نے فرمایا کہ تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں اور اگر تو چاہے تو صبر کر, صبر تیرے حق میں اچھا ہے. جب اس نے دعا کے لیے اصرار کیا تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ تم اچھی طرح وضو کرو اور یوں دعا مانگو کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی رحمت کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کیا ہے اپنی اس ضرورت میں تاکہ وہ پوری ہو جائے. یا اللہ تو میرے حق میں حضور کی شفاعت قبول فرما. اس حدیث کو ترمذی و نسائی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا کہ حاجہ حدیث حسن صحیح, اور امام بہقی اور امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ اس نابینا نے ایسا کیا اور ان کی آنکھیں اچھی ہو گئی. تو یہ کہہ رہا ہے طارق مسعود صاحب کی لاجک کہاں سے لایا. تو بھائی ذرا قرآن پڑھو, حدیث پڑھو تو تمہیں سمجھ پڑے گی کیا بول رہا ہو.
यूट्यूब पे आके आप फेमस होना चाह रहे हो, ये जो दलाइल दिए हैं ये तो सिर्फ चंद नमूने के तौर पे 2 या 3 दलाइल दिए वक्त की कमी होने की वजह से। ये तो वसीले पर बाद विसाल हुजूर अलैहिस्सलाम को या रसूलल्लाह करके मदद मांगने पर, दूर से मदद मांगने पर, कब्र पर जाकर मदद मांगने पे सैकड़ों दलीलें हमारे पास, सैकड़ों। ये तो जब कोई मुनाजरे में बैठेगा तो पता चलेगा कि या रसूलल्लाह पर इतराज करने का अंजाम क्या होता है और वसीले का इनकार करने का अंजाम क्या होता है। और जब सामने बैठेंगे तो पता लग जाएगा। ये तो वक्त की कमी की वजह से सिर्फ चंद दलाइल दिए हैं, बाकी इंशाल्लाह हमारे पास अंबार मौजूद है दलाइलों का। अल्लाह ही देने वाला है, लेकिन वो वसीला नबी बनेंगे। अब रही बात कि नबी नहीं दे सकते या नबी का वसीला नहीं लेना चाहिए, तो आइए बुखारी शरीफ की हदीस से इनको बता दें, इनके इल्म में इजाफा होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो इन्होंने जो है कहा कि जो है अल्लाह से मिला दिया तुमने, ये झूठ बोला इन्होंने। और जो है वो तपेली और आंच वाला पता नहीं कौन से मिसाल पेश कर रहे हैं कि उसके लिए वास्ता चाहिए, जबकि जो है सबसे पहले तो कुरान की आयत इनको सुना दो। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। एक तो अल्लाह पाक ने झूठों के बारे में ये फरमाया कुरान में, और बुखारी शरीफ में हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 106 है सही बुखारी की, जिल्द नंबर 1 किताबुल इल्म के बारे में। हमसे अली बिन ज़ाहदी ने बयान किया, उन्हें शोबा ने खबर दी, उन्हें मंसूर ने, उन्हें रबी बिन हिराश ने सुना कि मैंने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाते हुए सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझ पर झूठ मत बोलो, क्योंकि जो मुझ पर झूठ बांधे वो दोज़ख में दाखिल हो। तो इसके नीचे एक और हदीस नंबर 7 है, यानी मुझ पर झूठ बांधने वालों को चाहिए कि वो दोज़ख में दाखिल होने के लिए तैयार रहे। हदीस नंबर 107, हमसे अबुल वलीद ने बयान किया कि उन्होंने कहा हमसे शोबा से ये सनद पढ़ रहा हूँ मैं, हजरत जामे बिन शद्दाद ने और आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जुबैर से, और वो अपने बाप अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा मैंने अपने बाप यानी जुबैर रज़ियल्लाहु ताला से पूछा कि मैंने कभी आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं सुनी। मैंने आपको ये भी फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स मुझ पर झूठ बांधेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अल्लाहु अकबर। अब इनको चाहिए कि इन सब हदीसों को पढ़ें, यूट्यूब पे फेमस होने आ गए, कुछ बोले जा रहे हैं। नहीं, अब इन्होंने जो ये कहा है कि पहले क्या कहा इन्होंने, रसूलुल्लाह से मांगे, वास्ता बने, और फिर अल्लाह से मांगे। इन्होंने बोला कि भैया ये वास्ता कहाँ से लिया, ये लॉजिक कहाँ से लिया, ये वसीले के बारे में कह रहे हैं कि ये लॉजिक कहाँ से ला रहे हैं। अरे भाई क्या कुरान नहीं पढ़ा तुमने? अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह तबू इलैहिल वसीला, कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह की राह में वसीला तलाश करो। भैया कुरान नहीं पढ़ोगे क्या? कुरान के अंदर आयत मौजूद है, ये कुरान में आयत मौजूद है वसीले की, जो ये मतलब ताल्लुक ही रखते हैं उस चीज से। अब इनका ये कहना है कि पहले रसूलुल्लाह से मांगे या अल्लाह से मांगे। तो एक काम करते हैं कि इसका जवाब ये है कि वसीले के दलाइल तो अभी हमारे पास में सैकड़ों हैं। इंशाअल्लाह ताला उसमें से बतौर नमूना इंशाअल्लाह ताला एक हदीस पेश कर देंगे, हदीस सही है ना। लेकिन एक सहाबी रसूल का क्या ईमान है, अल्लाह के करम से क्या शान है उनकी। अब ये आयत उन्होंने भी पढ़ी होंगी, बेशक पढ़ी होंगी, ये जो आयत बयान कर रहा हूँ उन्होंने भी पढ़ी होंगी। और जो ये आयत करीमा पेश करते हैं, मैं गैब नहीं जानता, मैं अपने भले बुरे का ज़ाती ख्याल नहीं रखता, ये तो हमारे पास में जवाब देने के लिए दर्जनों दलाइल हैं, लेकिन सामने ये लोग बैठते नहीं है। अभी भी हमारे को इनविटेशन आया था कि भाई बुला रहे हैं आपको, लेकिन बुलाया नहीं। भोले भाले लोगों को बैठा कर और किसी की ग़ीबत पीछे से कर देना कि वो तो अपने मन से जिन्हें पता नहीं क्या क्या पेश करते हैं। अरे ये कुरान और हदीस नहीं है तो क्या है? और सही बुखारी इनके घर से छपी हुई, ये कुरान करीम है। अगर हम कोई भी चीज इसके अंदर अलग से अपने मन से पेश कर रहे हो, तो अभी शोएब भाई ने हदीस पढ़ी कि झूठों पर अल्लाह की लानत और हदीस पढ़ी आपने बुखारी शरीफ की। वो जो हुजूर अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अब एक काम कीजिए, एक सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, जरा वो हदीस पढ़ दीजिए। ये आयतें सहाबी रसूलों ने भी पढ़ी हैं, उनसे बड़ा कुरान का जानने वाला भी पढ़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये इसमें है। ये सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 282 हदीस नंबर 119। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बहुत बातें सुनता हूँ मगर भूल जाता हूँ। आपने फरमाया अपनी चादर फैलाओ। मैंने अपनी चादर फैलाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों की चुल्लू बनाई और मेरी चादर में डाल दी और फरमाया चादर को लपेट लो।
پھر میں اس کے بعد کوئی چیز نہ بھولا اس کے لیے. اور ایک آیت ہے قرآن شریف کی پارہ نمبر 28 سورہ حشر آیت نمبر 6 اللہ پاک فرماتا ہے اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو اور جس سے منع فرمائے باز رہو اور اللہ سے ڈرو. اب یہ شعیب بھائی نے آپ کے سامنے جو چیز پڑھی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے. یہ بولتے ہیں کہ ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بولتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ضعیف روایتیں لائیں گے. ہاں ضعیف لائیں گے. بھائی قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے, بخاری شریف سے حدیث بھی پڑھی ہے, سند اور متن پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. بیچارے بھولے بھالے لوگوں کو سائڈ میں لے کے چلے جاتے ہیں, انہیں اٹھاتے ہیں قرآن کریم اور ایک آیت پڑھ کے بتا دیتے ہیں. اس آیت کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے, علم والوں کو معلوم ہے, اور بتاتے کہ نہیں بیچارے کو بالکل بھولے والے جو اسکول بھی نہیں گئے ان کو آیت کریمہ بتاتے ہیں اور اپنی ایڈٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر اپنے من تک, اپنے من کی بات خود تفسیر کر دیتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ان کا اعتراض یہ تھا تو یہ صحابی رسول جو آپ نے حدیث پاک پڑھی آکل انہیں معلوم تھا اللہ رب العزت کی ذات دینے والی ہے, حق ہے, 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھتے, اللہ کی بارگاہ میں جاتے, اللہ سے مانگتے, سرکار کے وسیلے سے وہ بھی حق ہے. لیکن آقا کریم نے آپ سے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ. وہی سرکار سے بڑھ کے توحید کو جاننے والا کوئی. یہ جو آیت بیان کر رہے ہیں کہ مساجد میں اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو, اللہ کے ساتھ تو یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے. ان کے لیے جھوٹ کے لیے ان کو میں نے آیت سنا دی کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, ساتھ میں حدیث بھی پڑھ دی, ساتھ میں کوئی نہیں ملا تھا. یہ سب سے بڑا ان کا بہتان ہے اہل سنت والجماعت پہ. اور دوسری بات آپ نے وہ بھی حدیث پڑھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا چادر بچھاؤ اور یادوں کا خزانہ تقسیم کیا. وہی تو. اب یہ آیت ان کو نہیں معلوم تھی, یہ آیت انہیں بھی معلوم تھی. اور اس کے بعد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں بھولا. تو یادوں کا خزانہ آقا کریم نے عطا فرمایا. ارے اس کو تم غلط طریقے سے کیوں پیش کرتے ہو؟ اس کے پیچھے ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمتیں عطا فرمائی جو آپ تقسیم کر رہے ہیں. بے شک ہے نا حدیث میں نہیں ہے کیا کہ دینے والا وہ ہے, تقسیم میں کرتا ہوں, ہے وہ بھی پڑھ کے سنا ہے کیا؟ واللہ یؤتی انا قاسم, ہے نا. تو یہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے ایمان معاذ اللہ استغفر اللہ, ان کو قرآن کا فہم ہے, ان کو سمجھ میں آیا. چلیے اس کا جواب بھی ہم نے دے دیا ہے. اب پھر سے ویڈیو چلائیے.